اور کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلم کی عزت خراب کرنا. آپ کو حدیث پتہ ہے، مستدرک حاکم میں صحیح سند سے ملتی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، لیولز ہیں. ایسروہا، سب سے کم درجہ ایسا ہے، مثل ان ینکح الرجل امہ، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. 73 لیولز، سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے. وَإِنَّ أَرْبَ رِبَا، سب سے بدترین ربا، سب سے ٹاپ لیول کا بدترین قسم کا ربا وہ کیا ہے؟ ارد الرجل المسلم، کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا. مسلم کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، ورسٹ ٹائپ کا سود ہے یہ، سب سے ورسٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لیولز کو بتا کر گناہوں کو اس سے کمپیئر کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ارے سب سے کم درجہ جیسے اتنے بھاری گناہ، ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بھاری گناہ، اور ٹاپ لیول کا گناہ اتنا چھوٹا، ارد الرجل المسلم، مسلمان کی عزت کو خراب کرنا. لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے بہت سپر ڈوپر بڑا. کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا سپر ڈوپر بڑا گناہ ہے. اچھا یہ بتاؤ، کوئی شراب پی کے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کا گھر والا کوئی اگر شراب پی کر آئے، آپ انٹری دیں گے؟ اسے ٹھیک کر دیں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی زنا کی طرف جائے، اسے روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اب یہ زبان کی برائیوں میں ملوث ہے لوگ، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے. زبان بہترین چیز ہے، خزانے کما کما کے دے سکتی ہے، بگاڑ بھی سکتی ہے. کل قیامت کے دن نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے سمجھ آئے گی. قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ آئیں گے. انصاف کا دن ہے، خبر مل جائے گی نا سب کو، انصاف ہو رہا ہے. اب سب انصاف مانگیں گے. اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے مجھ سے لون لیا تھا واپس ہی نہیں دیا، اس نے فلاں غلط کام کیا تھا، اس نے فلاں غلط کام کیا تھا. اب سب لوگ آئیں گے اور کہیں گے اللہ انصاف چاہیے. اب ان کا پیمنٹ ہوگا. اب پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس، وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے نا. کوئی بھی روپیے پیسے ڈالر وغیرہ لے کے تو نہیں جاتا ہے. پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن ہاں نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کی تو شارٹیج ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے، ذرہ ذرہ گنا جا رہا ہے. اب نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا. نیکیوں میں سے پیمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری غیبت کی تھی، اب پیمنٹ ہوگا، یہ لو تمہارا پیمنٹ. انہوں نے مجھے مارا تھا، تمہارا پیمنٹ. انہوں نے میرے متعلق یہ چگلیاں کی تھی، یہ جھگڑا لڑایا تھا، یہ لو پیمنٹ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص جو آئے گا قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر، لیکن یہ سب لوگوں کو پریشان کیا ہوگا، اب ان سب کے پیمنٹس کیے جائیں گے اس کی نیکیوں میں سے. اور آخر میں سین یہ ہوگا کہ اس کے پاس ساری جو نیکیاں پہاڑ کے برابر تھی سب کے سب زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی پیمنٹ کر کر کے. اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ اور بھی لوگ آ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ اب گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے، وہ لوگوں نے گناہ کیا، اس نے چوری کی تھی، اس نے زنا کیا تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا تھا، اس کا گناہ اس شخص پہ ڈالا جائے گا کہ تم نے اس کا حق لیا، اب تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا. پیمنٹ کرنے کے لیے نیکی تو ہے ہی نہیں. اب کیا کریں؟ اب تمہیں سنبھالنا ہوگا اس کا گناہ، اس کے گناہ کا بوجھ تم سنبھالو گے. اللہ انصاف کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ سب پورا ڈسکرپشن موجود ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں ابھی سے ہی خیال رکھیں. اور جو لوگوں نے غیبت وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو دنیا میں آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریے اور صدقہ وغیرہ بہت کر کے ریڈی رکھیے. کل پیمنٹ جب کرنا پڑے گا تو یہ صدقہ اگر ہم نے کیا ہے، کوئی نیکی کر رکھی ہے، وہ نیکی کام آ جائے گی، پیمنٹ کرنے کے لیے کام آئے گی. اسی لیے نہیں کیے ہو تو صدقہ نیکیاں کر کے رکھو، کام آ جائے گی وہ. اور دنیا میں اگر معافی مانگ کر کسی کے ساتھ اگر سیٹل کر سکتے ہیں، سب سے بیسٹ. دنیا میں سیٹل کر لو، آخرت کے لیے پرابلم کنٹینیو نہ رکھیے. دنیا میں ہی اگر ہم نے کسی کے ساتھ نے نون کوئی چیز کی تو اس سے معافی مانگ لیں، اس سے منا لیں، اس کو دنیا میں ہدیہ گفٹ وغیرہ دے کر سیٹل کر لیں، میٹر کو چل جائے گا.